خصوصا معذرت کے ساتھ ہم کشمیر کے سلسلے میں بھی یہ برسوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک بات ہے کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا گیا ہے، سلامتی کونسل میں بھی قرارداد پاس نہیں ہوتی، مسلمان تو بالکل ووٹ نہیں دیتے، اسی طرح ہم فلسطینیوں کو بھی بھول گئے تھے۔ اب اس واقعے اور سانحے نے دہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں بھی ابھی تک تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے، خود ہمارے ملک سمیت عرب ورلڈ میں کہ صرف بیانوں تک معاملہ ہے، قراردادوں تک معاملہ ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس پر اس جنگ کو بتدریج جو ہے آگے بڑھنے سے روکا جائے، بالکل ختم کر دیا جائے۔ تو پھر کیا ہوگا ان لوگوں کا جو اس جنگ میں 1100 فلسطینی مارے گئے جناب، ہزاروں بے گھر ہم اسکرینوں پر دیکھ رہے ہیں۔ جی میں آپ کو کہتا ساری باقی کیا سکتے میں آ گئے ہیں۔ امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون سکتے میں آ گیا ہے، جس کے پاس تمام انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں۔ اسرائیل سکتے میں آ گیا ہے، جن کی بہت مشہور انٹیلیجنس ہے اور وہ ناز کرتے ہیں۔ اب ان کو سب سے بڑا ایکسپلینیشن تو یہ دینا پڑے گا اپنے لوگوں کو کہ ان کے ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے 37 میل یعنی کہ 3700 میل میں سے یہ کیسے ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، لیکن آپ کا بنیادی جواب بدقسمتی سے دینا پڑے گا، شاید پہلے سے ہے، آج کل تو بالکل واضح ہے۔ پہلا اصول، اصول تو میں نہیں کہنا چاہوں گا، بس جو دیکھنے میں آ رہا ہے کیا آ رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ امریکہ کو یونائٹڈ نیشنز میں ہم نے نہیں ان کو بل پاس ہونے دیا، ریزولوشن پاس ہونے دیا۔ میں بھی فارن منسٹر تھا اس وقت، اور ہمارا امریکہ سے الائنس تھا، میں نان نیٹو ایلائڈ ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے عراق پہ حملہ کرنا ہے، ہم نے مخالفت کی، ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم سے مراد پاکستان، فرانس، جرمنی، ہم نے لیڈ کیا تھا اپوزیشن ٹو اٹیک آن عراق، لیکن وہ باوجود اس کے نئی رپورٹ ان کو سپورٹ ملی، انہوں نے ایک اور حملہ کر دیا عراق پہ، اس کا نام تھا کولیشن آف دا ولنگ۔ دنیا کے ایرا غرر نتھو خیرے اکٹھے کر لیے، کو کسی ریاست کی 50,000 آبادی تھی، کسی کی 30,000، ایک دو اہم ملک تھے اس میں، شاید برطانیہ تھا یا اور کچھ تھے، تو کولیشن آف دا ولنگ پہ انہوں نے حملہ کیا، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دوسری چیز